بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج مطالعہ پاکستان کے لیکچر میں ہم پاکستان کی زمین کے بارے میں پڑھیں گے کہ جغرافیائی اعتبار سے اس کی کیا اہمیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قدرتی کون کون سے وسائل سے مالا مال کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم پاکستان کا محل وقوع پڑھیں گے کہ پاکستان کہاں واقع ہے، پوری دنیا کے اندر کس علاقے میں واقع ہے۔ اگر آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان اس جگہ واقع ہے تو آپ کہیں گے کہ جغرافی محل وقوع کے لحاظ سے پاکستان 23.5 درجے سے 23.5 درجہ 37 درجہ عرض بلد شمالی اور 60.5 درجے سے 77 درجہ طول بلد مشرق کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ اب یہاں دو چیزیں آئی ہیں، ایک عرض بلد اور ایک طول بلد۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ عرض بلد کسے کہتے ہیں اور طول بلد کسے کہتے ہیں۔ عرض بلد کہتے ہیں کہ پوری دنیا، یہ دنیا گول ہے، اب اس کی مشرق بھی ہے، مغرب بھی ہے، شمال بھی ہے، جنوب بھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ دنیا ہے، یہ اس کا مشرق ہے اور یہ مغرب، یہ شمال اور یہ جنوب۔ اب یہ دنیا بیضوی شکل میں ہے تو اب اس کے درمیان میں ایک خط ہے جسے خط استوا کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے تقریباً 360 خط ہیں، اس طرح بالکل اس طرح کے 360 خط ہیں۔ ان خطوط کو عرض بلد کہا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح شمال سے جنوب کی طرف بھی خط ہیں، یوں اس طرح کی جو خطوط ہیں انہیں طول بلد کہا جاتا ہے۔ اب پاکستان 23.5 درجے سے 37.5 درجے عرض بلد شمالی اور 7.5 درجے سے 77 درجہ طول بلد مشرق کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ یہ پاکستان کا محل وقوع ہے۔ اب پاکستان کے مشرق میں بھارت ہے، مغرب میں افغانستان اور ایران ہے، شمال میں عوامی جمہوریہ چین ہے اور جنوب میں بحیرہ عرب یعنی سمندر جس کا نام بحیرہ عرب ہے وہ واقع ہے۔ یہ پاکستان کا محل وقوع ہے۔ اب پاکستان کے محل وقوع کی اہمیت کیا ہے؟ آپ یوں سمجھ لیں، جنوبی ایشیا، جو ایشیا بر اعظم ہے، اسے تقسیم کیا گیا ہے۔ ایشیا کے جنوب میں یہ ملک واقع ہے اور اس کا کل رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے۔ اب اس ملک میں 58% پہاڑ اور سطح مرتفع ہے۔ سطح مرتفع یعنی بلند علاقے ہیں، اور باقی جو حصہ ہے علاقہ ہے وہ میدانی ہے اور نشیبی علاقہ ہے۔ اب پاکستان کے اور چین کے درمیان جو پاکستان کے چین کے ساتھ شمال میں جو بارڈر ملتا ہے، یہ مشترک بارڈر 523 کلومیٹر ہے، اور ایران کے ساتھ جو مغرب میں ملتا ہے 909 کلومیٹر، افغانستان کے ساتھ 2252 کلومیٹر ہے، اور بھارت کے ساتھ 2912 کلومیٹر۔ اور وسیع ایشیائی ممالک، پاکستان کی اہمیت یعنی جغرافی اعتبار سے اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ وسیع ایشیائی ممالک یعنی ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، یہ جتنے بھی ممالک ہیں ان کا اپنا کوئی سمندر نہیں ہے، اور افغانستان، ان کا اپنا کوئی سمندر نہیں ہے، یہ سمندر کے لیے پاکستان کے محتاج ہے۔ اب پاکستان ان تمام وسیع ایشیائی ممالک کو راستہ دیتا ہے اور یہ سمندر پاکستان کا استعمال کرتے ہیں اپنی تجارت کے لیے۔ اور وسیع ایشیائی ممالک یہ زرخیز ممالک ہیں،
اپنی یہ درآمدات اور برآمدات کے لیے یہ پاکستان کے سمندر کے محتاج ہے۔ اور پاکستان جغرافیائی اعتبار سے مغرب اور مشرق کے درمیان تجارت کا بھی مرکز ہے۔ اب پوری دنیا کو مشرق اور مغرب میں تقسیم کیا گیا۔ اب پاکستان ان کے بالکل درمیان میں۔ اب پاکستان کے لیے جو بحیرہ عرب ہے اور اس کا جو ایئرپورٹ ہے، یہاں یہ بنیادی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے کہ مغرب کے لوگ بھی یہاں آ کر اگر مشرق میں تجارت کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کو استعمال کرتے ہیں، اور مشرق کے لوگ اگر مغرب میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پاکستان کے پورٹ کو اور بندرگاہوں کو اور ایئرپورٹ کو استعمال کرتے ہیں۔ اسلامی دنیا کی مرکزیت، پاکستان اسلامی دنیا کے اندر مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ یہ واحد ملک ہے دنیا کے اندر جو اسلام کے نام پر بنا۔ اس وقت سعودی عربیہ کے بعد یہ اسلام کے نام پر بنا، اور اس کی نظریاتی جو بنیادیں ہیں وہ بھی اسلامی ہیں۔ اور دفاعی اہمیت، یعنی دفاعی اعتبار سے بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ نیٹو فوج یہ اگر کہیں اگر افغانستان پہ حملہ کرنا چاہا تو یہ پاکستان کے محتاج ہے۔ یہ جتنے بھی ممالک ہیں یہ پاکستان کے محتاج ہیں دفاعی اعتبار سے۔ اور اسلام کا قلعہ یہ نظریاتی اعتبار سے کیونکہ اسلام کے نام پر بنا، اور اس کی قرارداد کے اندر اور اس کے آئین کے اندر پہلا جو آئین ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کا ہے، اس لیے اسے اسلام کا قلعہ تصور کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایٹمی قوت بھی ہے، یہ دنیا کا 7واں ایٹمی ملک اور پوری اسلامی دنیا کا اسلامی ممالک میں ایک واحد ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک ہے۔ اور اشتراکیت کی روک تھام، اب اشتراکیت یعنی کمیونزم نظام جو رشیا لے کر آیا تھا اور یہ پھیلانا چاہتا تھا پوری دنیا کے اندر، تو پاکستان نے رشیا کی روک ٹوک کے لیے، اشتراکیت کی روک ٹوک کے لیے رشیا کو، روس کو شکست دی۔ افغانستان کے اندر یہ پاکستان کی بہت بڑی اہمیت ہے اس وقت۔ دہشت گردی کی مذمت، اور پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کی بھی مذمت کی ہے اور اپنے ملک سے بھی دہشت گردی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ آزادی کی تحریکوں کا حامی، دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی ملک آزادی کے لیے آواز بلند کرتا ہے تو پاکستان اس کا حامی ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ کا ہو، چاہے کسی نسل کا ہو، چاہے مسلمان ہو یا کسی اور مذہب کا ہو۔ آزادی کے لیے جو بھی آواز بلند کرتا ہے پاکستان اس کی حمایت کرتا ہے۔ یہ پاکستان کے محل وقوع کی اہمیت ہے۔ عرض پاکستان میں اہم قدرتی وسائل، پاکستان کے اہم قدرتی وسائل کون کون سے ہیں؟ اب سب سے پہلے ہے مٹی۔ مٹی یہ بہت اہم قدرتی وسیلہ ہے، کسی ملک کی مٹی کا زرخیز ہونا اس ملک کی خوشحالی کے لیے بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ پاکستان کی مٹی بہت ہی زیادہ زرخیز ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اپنی زراعت کے حوالے سے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے، اور یہ اپنی زراعت کے معاملے میں، خوراک کے معاملے میں خود کفیل ہے۔ اس کے بعد ہے دوسرا پہاڑ۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان کے تقریباً 58% جو رقبہ ہے وہ پہاڑ اور سطح مرتفع پر مشتمل ہے، اور ان پہاڑوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کی وجہ سے موسموں میں تبدیلی آتی ہے، اور یہ پہاڑ جو ہیں یہ شمالی علاقہ جات کی جو برفانی طوفانی ہوائیں ہیں ان کو روکنے کا بھی یہ بہت اہم سبب بنتے ہیں، اور اسی طرح یہ پاکستان کے لیے پانی کے حصول کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد جنگلات، کسی ملک میں جنگلات کا پائے جانا یہ نہایت ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے آگے ہم جیسے پڑھیں گے اس کی اہمیت کے بارے میں کہ جنگلات کی وجہ سے فضا جو ہے بہت خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد معدنیات جیسے لوہا ہو گیا، اور کیا کہتے ہیں لوہا، کرومائٹ، اور اس طرح کی نمک، کوئلہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ معدنیات ہیں۔ اور پانی، دریا اور سمندر، پاکستان کے اندر دریا بھی کافی مقدار میں موجود ہیں،
اور اسی طرح پاکستان کا جو سمندر ہے اسے یہ اہمیت حاصل ہے کہ یہ دنیا کے ان سمندروں میں ہے جو پورا سال گرم رہتے ہیں، یعنی ان پر برف کی تہ نہیں جمتی، ورنہ اکثر ممالک ایسے ہیں جن پر سردیوں میں سمندر کے اوپر برف کی تہ جم جاتی ہے۔ اب قدرتی وسائل کی اہمیت کیا ہے؟ ملکی ترقی اور خوشحالی کا ذریعہ، یعنی ملک اگر ترقی اور خوشحالی کرنا چاہتا ہے تو ان 4-5 چیزوں کے اندر اس کا اہم ہونا نہایت ضروری ہے۔ اور اسی طرح معیشت پر بھی مثبت اثر پڑتا ہے۔ اگر ہماری قدرتی وسائل عمدہ ہوں گے تو اس کی وجہ سے ہماری معیشت پر بھی بہت اچھا اثر پڑے گا، اور یہ قدرت کا انعام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے کہ یہ کسی ملک کو زیادہ وافر مقدار میں عطا کیے ہیں اور کسی ملک کو تھوڑے عطا کیے ہیں۔ اور انفرادی آمدنی میں بھی اضافہ، جتنے ہمارے قدرتی وسائل زیادہ ہوں گے انفرادی طور پر بھی ہمارے وسائل زیادہ ہوں گے، کام کاج میں بھی لوگوں کی زیادہ نفری کام کاج میں لگے گی، اور ضروریات انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان کی تکمیل جو ہو سکتی ہے وہ انہی قدرتی وسائل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور ادائیگیوں میں توازن، یعنی ادائیگی ایک دوسرے ممالک کی بھی آپس میں ادائیگیاں ہوتی ہیں اور لین دین ہوتا ہے، تو جب ملک کے قدرتی وسائل جو ہیں جن کے اوپر انسان کی کوئی خاص محنت نہیں ہوتی بلکہ وہ قدرت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ملک کی معیشت اور خاص طور پر ادائیگیوں لین دین کے اندر بھی بڑا توازن برقرار رہتا ہے۔ اب پاکستان میں پائے جانے والے جنگلات کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے شمال مغربی علاقوں کے جنگلات، یعنی ہمارے KP کے اور یہ بلتستان اور ان آزاد کشمیر کے جو علاقوں کے جنگلات ہیں، یعنی پہاڑوں کے اوپر جنگلات ہیں، یہ جنگلات کہلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پہاڑی دامنی علاقوں کے جنگلات، یعنی پشاور وغیرہ کے جنگلات، اور خشک پہاڑی جنگلات، یعنی یہ بلوچستان کے جنگلات ہو گئے، اور اسی طرح یہ ٹھٹھا وغیرہ اور حیدرآباد کے قریب جو پہاڑی علاقے ہیں، خشک پہاڑ ہیں، ان کے جنگلات ہو گئے۔ یہاں عام طور پر درخت نہیں ہوتے بلکہ جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں۔ میدانی علاقوں کے جنگلات کے اندر یہ ہمارے لاہور، بہاولپور اور اسی طرح ڈیرہ غازی خان، ان کے جنگلات شمار ہوتے ہیں۔ ساحلی پٹی کے جنگلات، یہ کراچی کے قریب، کراچی سے کچھ تک کے جو علاقے ہیں ساحلی پٹی ہے، اس کے جنگلات شمار ہوتے ہیں، اور اس میں بھی زیادہ تر درخت نہیں ہیں بلکہ جڑی بوٹیاں اور دوسری چیزیں ہیں۔ اب جنگلات کی اہمیت کیا ہے؟ پانی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اب جب پہاڑوں سے پانی گرتا ہے تو وہ بہت تیزی سے گرتا ہے، اب جنگلات کی وجہ سے اس پانی کے اندر روک تھام آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان پانی پر قابو پا لیتا ہے اور بہت زیادہ اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ اور اسی طرح جنگلات کی وجہ سے مٹی بھی زرخیز رہتی ہے، پانی کے بہاؤ کی وجہ سے بہہ نہیں جاتی۔ اور توانائی کا حصول، یعنی ان جنگلات کی وجہ سے ہی توانائی کا حصول ہوتا ہے، یعنی اگر کوئلہ کی کمی ہے تو ان جنگلات کی وجہ سے ان لکڑیوں کو جلایا جاتا ہے اور کوئلہ حاصل ہوتا ہے۔ عمارتی لکڑیوں کا حصول، یعنی دروازے وغیرہ بنانا اور جتنی بھی فرنیچر کے کام ہیں، ان کاموں کے لیے بھی جنگلات کی لکڑی بہت کارآمد ہوتی ہے۔ اور خوشگوار آب و ہوا کا ذریعہ، یعنی جتنے جنگلات زیادہ ہوں گے اتنا درجہ حرارت کم ہوگا اور ماحول کی جو آلودگی ہے وہ بھی اتنی زیادہ کم ہوگی اور ہمارا ماحول اور آب و ہوا خوشگوار ہوگی۔ بارش کا سبب، یہ جنگلات کی وجہ سے بارش بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ درختوں کی وجہ سے بہت زیادہ نمی پیدا ہوتی ہے اور یہ نمی بارش کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مٹی کی زرخیزی برقرار رکھنے کا ذریعہ، اب جب پانی آتا ہے پہاڑوں سے بہہ کر آتا ہے تو اس صورت میں اگر درخت نہ ہو تو یہ پانی کی زرخیزی، مٹی کی زرخیزی کو ختم کر دیتا ہے، لیکن یہ درخت، ان کی جڑیں مٹی کی زرخیزی کو مضبوطی سے پکڑ لیتی ہیں، جس کی وجہ سے مٹی کی زرخیزی برقرار رہتی ہے اور زرخیزی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ سیم اور تھور کا خاتمہ، یہ درخت اور جنگلات، یہ سیم
اور تھور کو ختم کر دیتے ہیں، یہ پانی کو جذب اور جو نمکیات ہوتی ہیں انہیں بھی جذب کر لیتے ہیں، جو ہماری فصلوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اور اسی طرح جڑی بوٹیوں کا حصول جو ہماری بہت قیمتی چیزیں ہیں، اور یہ طبیات کے اندر یعنی ہماری جو ادویات ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے لیے بہت اہم چیزیں ہیں یہ جڑی بوٹیاں۔ اور سیاحت کا فروغ، جب جنگلات زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ملک کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، جب خوبصورتی پیدا ہوتی ہے تو سیاحت کرنے کے لیے لوگ بھی بہت زیادہ آتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ آمدنی کا حصول ہوتا ہے۔ جنگلی حیات کی بقا، اب جنگلات جتنے قائم ہوں گے اتنے زیادہ جنگلی حیات یعنی جنگلی جانور اور پرندے وہ بھی ان کی زندگی بھی برقرار رہے گی، اس لیے کہ جنگلی جانور اور ان کی جو زندگی ہے وہ جنگل کے اندر تو برقرار رہتی ہے اور خوشگوار رہتی ہے، جیسے ہی شہروں میں آتے ہیں یا جنگل ختم ہو جاتے ہیں تو ان کی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے روزگار کا بھی حصول ہوتا ہے، یعنی کتنے لوگ محکمہ جنگلات میں ملازم ہوتے ہیں۔ پھلوں کا حصول بھی جنگلوں سے ہوتا ہے۔ اب جنگلات کی ترقی کے لیے حکومت کے کیا اقدامات ہیں؟ سب سے پہلے محکمہ جنگلات کا قیام کیا گیا۔ اب محکمہ جنگلات وہ جنگلات کی حفاظت کرتا ہے اور ہر جنگل کو رجسٹر کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ جنگلات کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ پشاور فاسٹ کالج، پشاور میں کالج کا انعقاد قائم کیا گیا جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایسی کوششیں کی جائیں جن کی وجہ سے جنگلات کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو، اور اسی طرح فاسٹ ریسرچ لیبارٹری لاہور بہاولپور کے اندر بھی ایک لیبارٹری قائم کی گئی جس کے ذریعے جس کا کام یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو جنگلات ہیں اور ان کے اندر جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں ان بیماریوں کو روک تھام کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں اور ان جنگلات کو کس طرح بڑھایا جاتا ہے، یہ اس لیبارٹری کا کام ہے۔ اور کانفرنسز کا انعقاد، اس کے لیے باہر کے لوگ بھی بلوائے جاتے ہیں جس کے اندر لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت اور شجرکاری کی جائے۔ شجرکاری مہم یعنی سال میں 2 مرتبہ شجرکاری مہم چلائی جاتی ہے جس میں درخت لگائے جاتے ہیں۔ اور تھل میں شجرکاری، یہ ہمارا تھل کا جو علاقہ ہے یہ ریگستانی علاقہ ہے اور یہ غیر آباد ہے، اور یہاں بہت بڑا علاقہ جو ہے یہ فصلوں کے لیے کارآمد تو ہے لیکن اسے استعمال نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس نقصان کو ختم کرنے کے لیے تھل کے علاقے میں جنگلات لگائے گئے۔ یہ ہے جنگلات کی ترقی کے لیے حکومت کے اقدامات۔ اب ہم جانیں گے کہ پاکستان کی اہم معدنیات کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ معدنیات کی 3 قسمیں ہیں: قدرتی وسائل کی معدنیات، دھاتی معدنیات، غیر دھاتی معدنیات۔ قدرتی وسائل کی معدنیات اس سے مراد یہ ہے کہ خام تیل ہو گیا، قدرتی گیس ہو گیا، یہ جو چیزیں ہیں یہ قدرتی وسائل کی معدنیات کہلاتی ہیں۔ اور دھاتی معدنیات سے کیا مراد ہے؟ وہ معدنیات جن کے اندر سے بجلی گزر سکتی ہے، یعنی برقی رو یعنی بجلی گزر سکتی ہے، انہیں دھاتی معدنیات کہتے ہیں، جیسے خام لوہا ہو گیا، تانبا ہو گیا اور وغیرہ وغیرہ۔ اور غیر دھاتی معدنیات وہ ہیں جن سے بجلی نہیں گزر سکتی، یعنی برقی رو نہیں گزر سکتی، انہیں غیر دھاتی معدنیات کہا جاتا ہے، جیسا کہ نمک ہو گیا اور چٹانی مٹی ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ اہم معدنیات، پاکستان کے اہم معدنیات کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے کوئلہ۔ اب کوئلہ کی جو اندازہ لگایا گیا ہے پاکستان کے اندر وہ یہ 185 ملین ٹن کے ذخائر پاکستان کے اندر کوئلے کے موجود ہیں۔ اب اس کے بعد معدنی تیل اگرچہ کم پایا جاتا ہے لیکن پھر بھی پاکستان کے اندر یہ معدنی تیل موجود ہے۔ قدرتی گیس یہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ وافر مقدار میں پائی جاتی ہے
جو سبی کے علاقے سے آتی ہے۔ اور خام لوہا یہ بھی پاکستان کے اندر بہت زیادہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، تقریباً اس کا 500 ملین ٹن کا اندازہ لگایا گیا۔ تانبا یہ بھی پاکستان کے اندر پایا جاتا ہے۔ کرومائٹ یہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اور یہ باہر کے ملکوں میں بھی بھیجا جاتا ہے، لیکن اب جا کر یہ پاکستان میں بھی استعمال ہونے لگا ہے۔ چٹانی نمک یہ پاکستان کے اندر استعمال ہوتا ہے اور باہر بھی بھیجا جاتا ہے۔ چونے کا پتھر یہ بھی پاکستان کے اندر وافر مقدار میں ہے اور سیمنٹ بنانے میں کام ہوتا ہے۔ چپسم اور سنگ مرمر یہ تعمیراتی کام اور دوسرے کاموں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور گندک، چینی مٹی اور آتشی مٹی، آتشی مٹی جو ہے یہ خام لوہا کے لیے جو بٹھیاں بنائی جاتی ہیں وہاں آتشی مٹی کی اینٹیں بنائی جاتی ہیں اور اس کی اینٹیں بہت ہی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ اب پاکستان میں زراعت کو بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب خام ملکی پیداوار جو پاکستان کی پیداوار ہے اس کا 23% حصہ یہ زراعت سے حاصل ہوتا ہے، اور پاکستان کی تقریباً 43 سے 45% جو آبادی ہے وہ زراعت پیشہ ہے، اور زراعت کے ذریعے وہ اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرتی ہے۔ ملک کی آمدنی کا 60% حصہ جو ہے وہ زراعت سے پورا ہوتا ہے، یا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں۔ اب یہ پاکستان کے اندر جو فصلیں کاشت کی جاتی ہیں یہ سال میں 2 مرتبہ کاشت کی جاتی ہیں، ایک موسم ربیع میں اور ایک موسم خریف میں، یعنی موسم بہار اور موسم خزاں۔ اب موسم بہار اسے فصل ربیع کہا جاتا ہے، یہ اکتوبر میں کاشت کی جاتی ہے اور مئی میں کاٹی جاتی ہے، یہ جیسے گندم وغیرہ ہو۔ اور فصل خریف یعنی خزاں کا موسم جو ہے یہ جون میں کاشت کی جاتی ہے اور ستمبر میں کاٹی جاتی ہے، یہ جیسے کپاس وغیرہ ہو۔ اب یہ پاکستان کے اندر جو فصلیں پائی جاتی ہیں یہ 2 قسم کی ہیں، غذائی فصلیں یعنی جنہیں ہم انسان کی ضرورت میں استعمال ہوتی ہیں، کھانے پینے میں استعمال ہوتی ہیں، جیسے گندم ہو گئی، یہ چیزیں جو ہیں یہ غذائی فصلیں ہیں۔ اور نقد آور فصلیں یعنی جو ضرورت سے زائد ہیں، یعنی کھانے پینے میں استعمال نہیں ہوتی، جیسا کہ کپاس ہو گئی اور جوار ہو گئی، مکئی ہو گئی، یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان باہر بھی بھیجتا ہے۔ اور زراعت کی اہمیت کیا ہے؟ روزگار کے مواقع اس سے زیادہ ہوتے ہیں، غذا کی فراہمی ہوتی ہے، معاشی ترقی یعنی ملک کی ترقی بھی اس پر ہوتی ہے، قومی آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے، اور خام مال کی فراہمی یعنی کپاس جس کی سوتی کپڑا بنتا ہے، اور اسی طرح گنا جس سے چینی وغیرہ بنتی ہے، یہ سارے یہ خام مال کی فراہمی حاصل ہے۔ اور زر مبادلہ کا حصول یعنی پاکستان اپنی زراعت یعنی اپنی فصلیں جو پیداوار ہے یہ غیر ملکوں میں بھی بھیجتا ہے۔ ایران میں تقریباً 50,000 ٹن سالانہ گندم بھیجی جاتی ہے، اور اس طرح گنا ہو گیا اور دوسری کپاس ہو گئی، یہ بھی غیر عام ہو گیا، اس طرح دوسرے پھل وغیرہ یہ بھی باہر ملکوں میں بھیجے جاتے ہیں، جس سے پاکستان بہت زیادہ زر مبادلہ کا حصول کرتا ہے۔ صنعتی ترقی کا بھی ذریعہ ہے، اور ہنگامی حالات کا مقابلہ بھی اس کے ذریعے کیا جاتا ہے، یعنی پاکستان میں اگر خدا نہ کرے مشکل حالات آ جائیں تو اس صورت میں بھی زراعت کی وجہ سے پاکستان کافی حد تک مشکلات سے نمٹ سکتا ہے۔ اور قرضوں سے نجات یعنی قرضوں سے جو عالمی اداروں سے جو قرضے وصول کرتا ہے ان سے بھی پاکستان کو کافی حد تک نجات مل جاتی ہے، اور پاکستان کافی حد تک اگر صحیح معنوں میں زراعت کو صحیح طور پر استعمال کرے تو یہ قرضوں سے بالکل ہی نجات حاصل کر سکتا ہے، اور قرضوں کی جو ادائیگی ہوتی ہے وہ بھی زیادہ تر زراعت ہی سے ادا کی جاتی ہے۔ آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی، اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔